ناظرین اینڈ ویلکم ٹو اے برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی. چند کے سفر سے لے کر انسان دوست عبدالستر عیدی اور علم دوست ملالہ یوسفزئی تک، مذہبی آدم برداشت اور دہشت گردی سے لے کر ارباب اختیار کی کرپشن تک، یہ کہانیاں اپنے علاقوں، شہروں اور ملک کی سرحدوں کو عبور کر کے اس وقت تک دنیا کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی جب تک ایک صحافی یا ایک ایکسپرٹ کی کھوج انہیں ہم تک نہ پہنچائے. آج کے شو میں میری ٹیم انٹرنیشنل تجربہ رکھنے والی 2 صحافیوں اور پاکستان اور اس کے تعلقات پر گہری نظر رکھنے والے ایک ماہر سے آپ کی ملاقات کرا رہی ہیں، جو پاکستان اور پاکستانیوں کی کہانیاں دنیا تک پہنچا رہے ہیں. آج کے شو میں پاکستان میں اپنی جاری رکھنے والی ایک انٹرنیشنل رپورٹر نے جب پاکستان سے کی رپورٹنگ، وہ امریکن جسے پاکستان کے لوگ بھلائے نہیں بھولتے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹر جنہوں نے پاکستان کو سیاسی اور سماجی سطح پر کئی مراحل سے گزرتے دیکھا ہے. پکچر دس، آپ ایک انٹرنیشنل ادارے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں سے فیلڈ رپورٹنگ کر چکے ہوں. آپ اپنی جاریں پاکستان میں رکھتے ہوں اور پھر آپ کو موقع ملے پاکستان سے فیلڈ رپورٹنگ کا، ان کہانیوں اور ان زاویوں کو دنیا کے سامنے لانے کا جن کو جاننا آپ کا یعنی آڈینس کا بنیادی حق ہے. تو آپ کے تاثرات اور تجربات کیسے ہوں گے؟ شاید ویسے ہی جیسے عائشہ تنظیم کے. اسلام آباد سے ہماری ساتھی محمد اشتیاق کی وائس آف امریکہ کی پاکستان میں بیورو چیف سے ایک ملاقات. From Daesh from last month are still on this wall. This checkpost in Achin district is the unofficial border between the Afghan government territory and the Daesh territory all the way beyond. Until Wednesday afternoon, there was a fence blocking this road and going all the way across, but sometime during the afternoon the crowd got agitated, broke through and got tear gassed several times. Water from wells like these that the local population is forced to drink is not just dirty and hard to collect, it's also salty. پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے پچھلے 2 سالوں میں بہتر ہوا ہے، کام کے حوالے سے بھی اور ماحول کے حوالے سے بھی، اور یہ بات انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. خاص طور پہ جب سے یہ آپریشن ضرب ازد شروع ہوا تھوڑا ایکسٹریمزم کے خلاف، خاص طور پہ پشاور میں حملے کے بعد پاکستان کے عوام میں بھی ایک ایکسٹریمزم کے خلاف ایک وہ شعور زیادہ ہوا ہے. اور پھر اینٹی ویسٹرن فیلنگز پاکستان میں شاید بہت انتہا کو پہنچ گئی تھی 2011 میں، اب 2016 میں اس سے کہیں کم ہیں. تو اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کے مقابلے میں اگر آپ 2016 لے لیں تو ویسٹرن میڈیا کے لیے یہاں کام کرنا پہلے کے مقابلے میں آسان ہوا ہے، شاید مشکل نہیں ہوا. عائشہ تنظیم امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک میں رپورٹنگ کا تجربہ رکھتی ہیں اور اس وقت وہ وائس آف امریکہ کی اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں. انہوں نے بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے لیے پاکستان میں کام کرنے والوں کو درپیش چیلنجوں کا ذکر کچھ یوں کیا. دیکھیں، سب سے بڑی جو پرابلم یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو آتی ہے وہ ہے فریڈم آف موومنٹ. ان کی جو نقل و حرکت پہ پابندی لگائی جاتی ہے. پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ غیر ملکی صحافیوں کو NOC لیے بغیر جانے نہیں دیا جاتا. شمال کے بہت سارے علاقے ہیں، اس میں فاٹا بھی شامل ہے. بلوچستان نہیں جا سکتے آپ بغیر اجازت. انٹیریئر سندھ کے لیے آپ کو NOC لینا پڑتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ عام علاقوں میں، مثلا جب کیلیفورنیا میں ایک حملہ ہوا اور ان میں سے ایک شوٹر تاشفین ملک کا تعلق ملتان سے بتایا گیا اور غیر ملکی صحافی ملتان گئے تو وہاں بھی ان میں سے کئی کو ہوٹل سے نہیں نکلنے دیا گیا. اس کی وجہ اکثر سیکیورٹی بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو افغانستان میں اور ایسے ملکوں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں پاکستان سے کہیں زیادہ حالات خراب ہیں. تو اس لیے یہ آئی ایم سوری مگر یہ سیکیورٹی والا جو ایکسکیوز ہے اس کو عالمی میڈیا میں پرسیپشن یہی ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے. اصل میں یہ ایک سینسرشپ کی کہہ لیں کوشش ہے کہ بعض خبریں نہ کی جائیں یا، اور انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے امیج کو عالمی میڈیا میں خراب کرتی ہیں.
یہاں اسلام آباد میں قیام کے دوران آپ افغانستان بھی متعدد بار گئیں، وہاں کیسا تجربہ رہا آپ کا؟ افغانستان کا کیس بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ افغانستان میں واقعی سیکیورٹی کے بہت سیریس خدشات ہیں، اور وہ نہ صرف وہ جو ریگولر حملے ہوتے ہیں اور آئی ڈیز ہوتی ہیں اور ریسٹورینٹس پہ حملے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کڈنیپنگس فار ایگزامپل وہاں ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ بہت زیادہ لاقانونیت بڑھ گئی ہے۔ تو افغانستان میں واقعی آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، بیک اپ پلان آپ کا کیا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے وہ بہت سیٹسفائنگ لگتا ہے، کیونکہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک فیلڈ جرنلسٹ ہوں۔ افغانستان میں جب آپ گئیں تو آپ ان علاقوں میں بھی گئیں جہاں داعش کے خلاف کارروائی جاری تھی یا داعش کی وہاں موجودگی تھی، یہ تجربہ کیسا رہا؟ کافی اب اردو میں اس کو کیا کہیں گے، بہت ہیروئنگ انگریزی کا لفظ ہے، تجربہ تھا، بہت زیادہ ہمیں پلاننگ کرنی پڑی، سیکیورٹی بہت بڑا ایشو تھا، کھلے عام ہم جا نہیں سکتے تھے، ایون کابل کے جرنلسٹ بھی ان ایریاز میں نہیں جاتے عام طور پہ جہاں پہ ہم گئے اور ہم نے رپورٹنگ کی، لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور لیکن وہاں سے سٹوریز ایسی تھیں جن کی کنفرمیشن وہاں جائے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ہم آچن گئے جو کہ ننگرہار میں ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں داعش کافی زیادہ اس وقت مضبوط تھی، اور وہاں پہ ہم باقاعدہ ان لوگوں سے ملے جو براہ راست داعش کا شکار بنے، تو وکٹمز سے ملے، ان قبائلی عمائدین سے ملے جن کے علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے سامنے کلیئر پکچر سامنے آئی کہ واقعی یہاں پہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ داعش کی سیف ہیون بن چکی ہے۔ پاکستان میں جو صحافی باہر سے مزید یہاں آ کر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کہ جو مقامی صحافی بھی ہیں، آپ کے خیال میں کون سے ایسے پہلو ہیں جو میڈیا پر اس طرح اجاگر نہیں کیے جاتے جن کو ہونا چاہیے اور لوگوں کی دلچسپی ان میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ویسٹرن میڈیا کے لیے پاکستان کے جو ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان میں چند تو وہی ہیں جو کہ عموماً ڈسکس ہوتے بھی رہتے ہیں، جنہیں سب جانتے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہے پاکستان کی فارن پالیسی، انڈیا کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی، اینڈ انکریزنگلی ایران کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ سارے ملک جو ہیں وہ عالمی سطح پہ ایک خاص قسم کی امپورٹنس رکھتے ہیں۔ مگر اس سے بڑھ کر پاکستان میں ایکسٹریمزم، انٹالرنس، اس کے بارے میں عام لوگوں کے کیا رویے ہیں، مطلب انٹرنیشنل میڈیا کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ ممتاز قادری کے جنازے پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، جبکہ ان کو عدالت نے پھانسی کی سزا دی تھی۔ تو اس طرح کے ایشوز، اس کو سمجھنا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی انٹرنیشنل لیول پہ ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز میں انٹرنیشنل میڈیا ہمیشہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن میں پوری دنیا انٹرسٹڈ ہے، یہ چاہے افریقہ میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو۔ اگر انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، اس میں انٹرنیشنل میڈیا ہمیشہ انٹرسٹڈ رہتی ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ جی۔ بہت بہت شکریہ فہد۔ عائشہ تنظیم کی پاکستان سے رپورٹ کی جانے والی کچھ ایکسائٹنگ رپورٹس دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے 21 اپریل کے شو میں www.urduvoa.com پر۔ اب ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد It was a great experience. I mean, the reason I was there is that I was invited to speak at a conference at the Lahore School of Economics. مائیکل کوگلمن کا تعلق ایک امریکی تھنک ٹینک ووڈرو ولسن سے ہے، جہاں مائیکل ساؤتھ ایشین امور کے ماہر کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک سے دلچسپی رکھنے کے باعث مائیکل کئی مرتبہ پاکستان جا چکے ہیں اور باقاعدگی سے پاکستان کے انگریزی کے اخبارات میں کالم بھی لکھتے ہیں۔ مدیحہ انور نے مائیکل کوگلمن کا انٹرویو کیا اور ان سے پاکستان میں ان کے کام اور وہاں گزرے تجربات کے بارے میں بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ It was a great experience. I mean, the reason I was there is that I was invited to speak at a conference at the Lahore School of Economics. یہ بہت اچھا تجربہ تھا۔ مجھے لاہور اسکول آف اکنامکس نے پاکستانی ڈائسپورا سے متعلق کانفرنس میں بطور مندوب آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ ایک عمدہ موضوع تھا اور میں نے امریکہ میں پاکستانی ڈائسپورا پر کافی کام کر رکھا ہے۔ میں شروع میں کچھ روز لاہور میں تھا اور خوش قسمتی سے مجھے موقع ملا کہ میں شہر کو دیکھ سکوں، پرانے دوستوں اور جن ساتھیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد میں اسلام آباد بھی گیا۔ آپ بہت سے امریکیوں سے سنتے ہیں جو پاکستان جاتے ہیں کہ پاکستان اس سے بہت مختلف ہے، جو کہ آپ مغربی اور امریکی میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کیونکہ میں پہلے بھی پاکستان جا چکا ہوں۔
مگر میں پھر بھی لاہور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لاہور کتنا مختلف اور متنوع شہر ہے جہاں لوگ خوش مزاج اور پرجوش ہیں. مجھے لاہور میں تعمیراتی کام، نئی عمارتیں اور نئے ریسٹورنٹس دیکھ کر بھی حیرت ہوئی. جبکہ اسلام آباد میں لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ جو لوگ اسلام آباد میں گزشتہ کئی برسوں سے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اب شہر مختلف ہو گیا ہے، کیونکہ نئے تعمیراتی پروجیکٹس کی وجہ سے اسلام آباد بدل گیا ہے اور پہچانا نہیں جاتا. میرا پاکستان جانے کا تجربہ بہت اچھا رہا اور میں لاہور میں 27 مارچ کو ہونے والے خوفناک دھماکے سے کچھ روز پہلے ہی لاہور میں تھا. میں حیران تھا کہ لاہور میں کس طرح ریسٹورنٹس لوگوں سے بھرے ہیں اور لوگ باہر نکلتے ہیں اور وہاں پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں. میں جو کرنا چاہتا تھا مجھے اس کی آزادی تھی. میرے ساتھ کانفرنس میں شریک چند دوسرے مندوبین نے ایک رکشا ٹور کیا جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی کتنے آرام سے لاہور کی گلیوں میں باہر نکل پڑے اور لاہور کے حسن کو قریب سے دیکھا. In Lahore, which I think suggests a level of confidence and ease of just getting out and seeing these amazing sights that Lahore has to offer. آپ لاہور، اسلام آباد اور کراچی گئے، ان میں سے کون سا شہر آپ کو زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ Well, I mean, they're all very different. And in fact, in my view, they all have analogs to U.S. cities. New York, or Karachi reminds me a lot of New York. Islamabad is just like D.C. And then Lahore. یہ تمام شہر مختلف ہیں اور میری رائے میں ان سب شہروں کی نسبت امریکی شہروں سے بھی ہے. کراچی دیکھ کر مجھے نیو یارک یاد آیا. اسلام آباد واشنگٹن ڈی سی کی طرح ہے اور لاہور جو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا بہت حد تک بوسٹن کی طرح لگا. ایک ایسا شہر جو اپنی ثقافت اور فن تعمیر پر فخر کرتا ہے. یہ کہنا مشکل ہے کہ مجھے لاہور پاکستان کے دیگر شہروں سے زیادہ اچھا کیوں لگا. مجھے دوسرے شہر بھی پسند آئے مگر لاہور کا متنوع ہونا، لاہور کے کھانے، تاریخی عمارتیں اور لاہور کے لوگ جو بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. پاکستان میں سبھی مہمان نواز ہیں مگر لاہور میں لوگ آپ کی مہمان نوازی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لاہور میں لوگ میری پلیٹ میں زبردستی کھانے ڈالتے تھے. میرے دوست اپنے گھروں پر چائے کی پرزور دعوت دیتے تھے. Friends, people that I had met previously, people I hadn't met, who were almost forcing me to come to their homes to show me, to give me tea, that type of thing. آپ باقاعدگی سے پاکستان کے اخباروں کے لیے لکھتے ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان کو ان کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ Well, I think for now, Pakistan is in a position where it needs to try to capitalize on پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں مختلف شعبہ جات میں مثالی ترقی ہوئی ہے. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس سلسلے کو مزید بڑھائے. پاکستان کو چند خوفناک عوامل کا سامنا ہے. اس کے باوجود پاکستان میں ترقی ہوئی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے. گو کہ اب بھی کچھ حملے ہوتے ہیں جیسا کہ مارچ میں لاہور کا واقعہ، مگر پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے. غربت اور بے روزگاری میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. میں خاص طور پر پاکستان کی نئی نسل سے متاثر ہوا ہوں کہ وہ یونیورسٹیز میں کس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ترقی کے عمل کو کیسے جاری رکھے گا. یہی اصل مسئلہ ہے کیونکہ ایک طرف اس تمام ترقی کے باوجود آپ کے ملک کو خوفناک تعلیمی بحران کا سامنا ہے. پاکستان میں لاکھوں بچے اسکول نہیں جاتے. ملک میں صحت عامہ کی سہولیات کا فقدان ہے، خوراک کی کمی، ٹی بی وغیرہ وغیرہ. اور اب بھی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے. شدت پسندی بھی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ دہشت گردی کی بنیاد ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی اور دہشت گردی سے متعلق مسائل حل کیے جا سکیں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جن شعبہ جات میں پاکستان نے حال ہی میں بہتری دکھائی ہے اس بہتری کے عمل کو جاری رکھا جا سکے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ تعلیم، صحت عامہ، دہشت گردی بڑے چیلنجز ہیں اور یہ سب اہم مسائل ہیں. These are any of those things I mentioned, education, health, extremism, those are huge challenges and they're all equally significant. شو کے شروع میں آپ ملے ایک ٹی وی رپورٹر سے، بریک کے بعد ملے ایک پرنٹ جرنلسٹ سے. ان سب میں کامن کیا ہے؟ آف کورس پاکستان. Generally, I would say that میرے خیال سے یہاں اور باقی دنیا میں لوگ پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. بہت سے امریکی کبھی پاکستان گئے ہی نہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. ریمٹ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر. کہاں تھی عدالتیں؟ کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں؟ کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ہیوی واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان میں رہ کر کام کرنے والے غیر ملکی صحافیوں میں ایک نام پیملا کانسٹیبل کا بھی ہے. پیملا کانسٹیبل امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹر کے طور پر ایک لمبا عرصہ پاکستان میں گزار چکی ہیں. انہوں نے پاکستان کو سیاسی اور سماجی سطح پر کئی مراحل سے گزرتے دیکھا ہے اور اس پر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. ایک غیر ملکی اور ایک امریکی صحافی کے طور پر انہوں نے پاکستان کو کیسا پایا؟ ثاقب الاسلام نے ان سے واشنگٹن ڈی سی میں واقع واشنگٹن پوسٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک انٹرویو کیا. یہی جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں. دنیا بھر میں آزادی صحافت پر نگاہ رکھنے والے ایک ادارے فریڈم ہاؤس کے مطابق سال 2015 میں دنیا بھر میں آزادی صحافت متاثر ہوئی ہے اور گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں سال 2015 میں صحافتی آزادی نچلی ترین سطح پر رہی ہے. جبکہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اگرچہ پاکستان میں شعبہ صحافت کو درپیش مسائل میں کمی واقع ہوئی ہے، جیسا کہ پاکستان صحافتی آزادی کے انڈیکس میں 159 سے 147 نمبر پر آ گیا ہے اور سیاسی تنازعات کی کوریج میں بھی پاکستانی میڈیا کا شمار دنیا کے آزاد ترین ذرائع ابلاغ میں ہوتا ہے. لیکن حالیہ چند مہینوں میں پاکستان میں بھی نہ صرف صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے بلکہ مختلف نشریاتی اداروں کے دفاتر پر حملے بھی کیے گئے ہیں. پاکستان میں صحافت کی صورتحال اور بین الاقوامی صحافیوں کے لیے پاکستان سے رپورٹنگ کے تجربات کے بارے میں ہم نے بات کی امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ صحافی پیملا کانسٹیبل سے، جو کئی سال تک پاکستان میں رہی ہیں اور واشنگٹن پوسٹ کے لیے پاکستان اور افغانستان کی خبروں کی کوریج کرتی رہی ہیں. Being an American journalist, ایک صحافی کے طور پر جب آپ پہلی بار پاکستان گئیں تو آپ کیا سوچ کر گئی تھی اور آپ نے پاکستان کو کیسا پایا؟ How did you find Pakistan? It's a good question, but it's a complicated answer, you know. یہ بڑا اچھا سوال ہے لیکن اس کا جواب ذرا پیچیدہ ہے. مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب لوگوں نے مجھے پاکستان میں اتنے پیار سے خوش آمدید کہا. مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی جان پہچان کے لوگوں میں ہوں. میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ماحول ہوگا. لیکن مجھے یہ ضرور محسوس ہوا کہ پاکستان مذہبی طور پر تھوڑا زیادہ قدامت پسند ہے اس کے مقابلے میں جتنا پاکستان تاریخی طور پر رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں پہلی بار پاکستان گئی 1998 میں تو اس وقت طالبان اور شدت پسند عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا. یعنی لوگ ملنسار تھے مگر بنیاد پرستی کی طرف مائل ہو رہے تھے. آپ وہاں سال 1998 میں گئیں، پھر 2001 کے واقعات ہوئے اور چیزیں تیزی سے بدلنا شروع ہو گئیں. آپ نے اس وقت پاکستانی معاشرے میں کیا تبدیلی دیکھی؟ میں کہوں گی ایک رولر کوسٹر کی طرح تبدیلی آئی اچانک سے. اس وقت پاکستان کے لیے چیزیں بہت پیچیدہ بھی تھیں. جیسے پاکستان میں جمہوری عمل ہمیشہ سے مسائل کا شکار رہا ہے اور جنرل مشرف کی حکومت کے اپنے مسائل تھے. آپ صرف پارلیمنٹ کے ایک ممبر یا ایک جنرل سے بات کر کے پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے تھے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ پاکستان میں اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس ملک کو مکمل طور پر سمجھ پائی ہوں. ایز اے جرنلسٹ، ایک صحافی کے طور پر آپ کو پاکستان میں سب سے مشکل کیا لگا؟ سب سے مشکل دہشت گردی پر رپورٹنگ کرنا لگا، خاص طور پر شمالی علاقوں میں جہاں حملے ہو رہے تھے. پشاور اور اس سے آگے کے علاقوں میں رپورٹنگ کرنا جب حکومت بھی آپ سے کچھ ناخوش ہو ذرا مشکل ثابت ہوا. عام لوگ اور میرے صحافی ساتھی بہت مددگار تھے لیکن پھر بھی مشکلات تھیں.
تو چیلنج یہی تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا کام کیسے کیا جائے. آج کل پاکستان جو خبروں میں نظر آتا ہے، آپ کے خیال سے اصل صورتحال اس سے کتنی مختلف ہے؟ Generally, I would say that میرے خیال سے یہاں اور باقی دنیا میں لوگ پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. بہت سے امریکی کبھی پاکستان گئے ہی نہیں، برعکس انڈیا کے جہاں ہزاروں امریکی ہر سال سیاحت کے لیے جاتے ہیں. تو پاکستان لوگوں کے لیے ایک اجنبی جگہ ہے، اس لیے آپ کو کوئی بھی خبر دینے سے پہلے بہت زیادہ سیاق و سباق بتانا پڑتا ہے. باہر سے نظر آنے والی صورتحال اور حقیقت دو مختلف چیزیں ہیں. سیاح تو جگہیں دیکھنے جاتے ہیں، ایک صحافی کے طور پر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور مشاہدات کرتے ہیں. آپ کا لوگوں سے انٹریکشن کیسا رہا؟ that's difficult to say because it is a very wide spectrum. I یہ mean, کہنا بہت مشکل ہے کہ کیسا رہا. یہ ایک وسیع موضوع ہے. پاکستان میں مختلف لوگ ہیں اور عام لوگ سبھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اپنی بات کہنے کا موقع ملے. میں پاکستان میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملی اور کئی جگہوں پر گئی، لیکن مجھے کبھی ڈر یا خوف کا احساس نہیں ہوا. لوگوں سے میری مشکل موضوعات پر گفتگو ہوئی اور مجھے یہ بھی لگا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ مجھے خطرہ ہے. وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو پاکستان میں اپنے تجربات کو ایک کتاب پلینگ ود فائر، پاکستان ایٹ وار اٹسیلف کی صورت میں دنیا سے بانٹنے پر مجبور کر دیا؟ I had two goals. اس کتاب کو لکھنے کے میرے دو مقاصد تھے. ایک تو ذرا سطحی سا تھا کہ پاکستان سے باہر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں آگاہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان جسے میں نے دیکھا، جانا اور محسوس کیا، جو مجھے اچھا لگا، وہ پاکستان مشکل میں تھا. مجھے وہ پاکستان اپنی معاشرتی اور جمہوری اقدار کھوتا ہوا نظر آیا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی موت پاکستان سے آنے والی ایک بڑی خبر تھی، میرے ذاتی خیال میں سلمان تاثیر کی موت اس سے بڑی اور اہم خبر تھی. اس خبر نے ان خطرات کی طرف اشارہ کیا جو پاکستان کو لاحق ہیں. میں نے اپنی کتاب میں جناح کے ویژن کی بات کی ہے، اور میرے خیال سے بلکہ سینکڑوں پاکستانیوں کے خیال میں جن سے میں نے بات کی، وہ پاکستان خطرے میں ہے جس کا خواب جناح نے دیکھا تھا. I wrote my book based on hundreds of interviews with the people of Pakistan. Talking about the stories that you have covered, ایک صحافی کے طور پر کوئی ایسی سٹوری جو آپ نے پاکستان میں کی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی؟ One is a story and the other is just kind of an experience. ایک سٹوری اور ایک تجربہ جو میں کبھی نہیں بھولوں گی. مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے کئی دن اینٹوں کے ایک بھٹے میں گزارے، یہ جاننے کے لیے کہ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ کن حالات سے گزرتے ہیں. میں وہ چیز کبھی نہیں بھولوں گی کہ معاشی طور پر تنگ دست لوگ کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے دل و دماغ پر کیا گزرتی ہے. اور دوسرا، جب میں اپنی کتاب لکھ رہی تھی تو میں بہت سی خانقاہوں پر گئی اور صوفیاء کرام کے مزاروں کو قریب سے دیکھا. مجھے وہاں بہت پیار ملا، لوگ نہایت اچھے طریقے سے پیش آئے. میں وہ مناظر کبھی نہیں بھول سکتی. My favorite city is Lahore. There's just no question about it. Why Lahore? I love the old city. I love. میں تاریخ کی طالب علم ہوں اور مجھے تاریخی چیزیں بہت پسند ہیں. And when you came back here, تو جب آپ یہاں واپس آئیں تو اب پاکستان کے بارے میں کیا چیز یاد کرتی ہیں، کیا مس کرتی ہیں؟ That's a good question. I miss some of my friends. یہ ایک اچھا سوال ہے کہ میں کیا مس کرتی ہوں. مجھے اپنے دوست بہت یاد آتے ہیں. میں نے کئی برسوں میں بہت سے اچھے دوست بنائے. میں پاکستانی کھانے اور لوگوں کی میزبانی مس کرتی ہوں. وہ زندگی کا طریقہ جہاں لوگ جلدی میں نہیں ہیں، ہر چیز سکون میں ہے. کام تو ضروری ہے لیکن اس دوران ایک ٹھہراؤ کا احساس بھی ہے. any message you want to give out to outsiders, people who... آپ پاکستان سے باہر لوگوں کو پاکستان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ I guess I would say that like every country it has its good and bad. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر ملک کی طرح پاکستان کے بھی اچھے اور برے پہلو ہیں. ہر ملک کی طرح کچھ علاقوں میں آپ نہیں جا سکتے اور بہت سی جگہوں پر آپ اچھا محسوس کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی سیاحت فروغ پائے، لوگ وہاں جائیں اور پاکستان اور مغرب کے تعلقات بہتر ہوں. نوجوان صحافیوں کو کچھ کہنا چاہیں گی، کچھ ٹپس دینا چاہیں گی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی؟ Yes, I would say میں کہوں گی کوشش کریں آپ اپنی صحافتی آزادی کو برقرار رکھیں، اپنے مقاصد واضح رکھیں، لیکن ہر کسی کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا ہو سکے غیر جانبدار رہیں. اور پاکستان میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس پیشے میں زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، تو میں ان صحافیوں کو سراہتی ہوں جو وہاں کام کرتے ہیں. if possible. That's the biggest challenge for a journalist in Pakistan. Thank you so much, Ms. Pamela. You're very for giving us welcome. time. Thank you so much. You're welcome. اینڈ یہ تھا ہمارا آج کا شو. آپ کے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.